اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں نے پچھلے کلاسز میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا تھا اور بہت ساری باتوں کو ہم نے پڑھا تھا اور سمجھا تھا، بہت ساری حدیثوں کو بھی ہم نے پڑھا تھا۔ آج کلاس میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں جانیں گے۔ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور اسماء صفات ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ کے تمام نام اچھے ہیں، یا اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ سب اللہ کے ہیں، اور ان ناموں کو ہم مسلمانوں کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ نام مینڈیٹری ہے ہر مسلم کو جاننا، کیونکہ ان ناموں کا امپیکٹ ہماری زندگیوں پر بھی پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے اللہ کے ناموں کے بارے میں کہ اللہ کے ناموں کا رول ہماری زندگی میں کیا ہے، وہ ایک علماء کا قول ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ مومن کا خزانہ، ایک مومن کا جو ٹریزر ہوتا ہے، جو خزانہ ہوتا ہے، وہ اس کی رب کی ذات ہے۔ یعنی ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب کے ناموں کو جانے اور ان کے اثرات کو اپنی زندگیوں میں لائے، وہ اس بات پہ غور و فکر کرے کہ اس کا اثر، اس کا امپیکٹ اس کی زندگی میں کتنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کے جو بھی نام ہیں ان کی ریالٹی آپ کہہ لیں یا ان کی حقیقت جو کہہ لیں، وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ لیکن اگر دنیا میں ایک مسلمان، ایک مومن ان ناموں کے اثر کو اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے، گویا اس نے تسکین کو پا لیا، اس نے سکون کو پا لیا، اور اس اللہ کے ناموں کا امپیکٹ اس کی زندگی میں اگر آنے لگے تو یہ اس کے لیے کسی خزانے سے، کسی قیمتی دولت سے کم نہیں ہے۔ تو ابن رجب رحمہ اللہ کا قول ہے۔ آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ناموں کا بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام اور صفات ہیں، اور چونکہ کلاس کا بھی وقت بہت کم ہے، تو ہم لوگ کچھ ایسے نام جو ایک یوتھ خاص کر کے اس کی زندگی میں، یوتھ کی زندگی میں ان ناموں کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے، اور یوتھ کو اللہ کے ناموں کا جاننا کیوں ضروری ہے، اور ایسے سوالات جو یوتھ کے ذہن میں آتے ہیں ان ناموں کے ذریعہ وہ سوالات دور ہو سکتے ہیں۔ ان ناموں کے اثر کو اگر انسان اپنی زندگی میں محسوس کرے تو انسان کو اپنے سوالوں کے جواب خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آج ہم لوگ جس نام کے بارے میں پڑھیں گے یا سیکھیں گے وہ نام ہے الحکیم۔ الحکیم کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انفینائٹ وزڈم والا ہے، یعنی حکمت اس کے حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مثال میں بتاتا ہوں آپ کو، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں، سورۃ الکہف کا واقعہ ہے، تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ کو بے شمار راستے میں ایسی چیزیں ملیں گی جس پر آپ نے صبر کرنا ہے، سوال نہیں کرنا۔ تو جب پہلا پڑاؤ آتا ہے اور خضر علیہ السلام اس کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سوال کر بیٹھتے کہ آپ نے اس کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ اس طرف ایک بادشاہ ہوتا ہے جو تمام چیزوں کو جو پرفیکٹ اور خوبصورت اس کو لوٹ لیتا ہے، لیکن جب اس کشتی میں سوراخ ہوگا تو وہ بادشاہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے، کیونکہ اس میں ایک عیب ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ سوراخ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ ہم آنے والی جو مصیبت ہے وہ ہم سے ختم ہو جائے۔ بس ان چیزوں کو محسوس کرنا اور الحکیم کے امپیکٹ کو، الحکیم کے بارے میں جاننا کہ حکمت کیا ہے، اس کے لیے صبر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ اب بہت سارے لوگوں کا، یوتھ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سفرنگ کیوں، پین کیوں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو آسانی سے گزار سکتے ہیں ہمیں، تو پین کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں، سفرنگ کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم لوگ پین کو ریئلائز نہیں کریں گے ہمیں اللہ کی حکمت کا علم بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ دنیا کو آسان کرنا چاہتا تو اللہ دنیا کو ہی جنت بنا دیتا۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ تو جب یہ بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کا پروردگار حکیم ہے، تو یہ بھی یقین کرتا ہے کہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ بندوں پر وہی چیز مقدر کرتا ہے جو ان کے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم پر بدبختی مسلط کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ ہم پر ظلم کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے۔ وہ اس کی حکمت ہے کہ وہ کسی کو دیر سے دیتا ہے، اور اس کی حکمت ہے کہ وہ کسی کو بہت جلد دیتا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت پر راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ یَعْلَمُ اللَّهُ فِی قُلُوبِکُمْ خَیْرٌ یُؤْتِیکُمْ خَیْرٌ مِمَّا أُخِذَ مِنکُم۔ اگر اللہ تمہارے دلوں کی نیک نیتی کو دیکھ لے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا۔
یعنی آپ اگر اللہ کی حکمت پر راضی ہو جاتے ہیں اور اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے جو میرے لیے فیصلہ کیا ہے، جو میرے تقدیر میں جو چیزیں لکھی ہیں، اس چیز پر آپ راضی ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندرونی زندگیوں میں کشادگی اور وسعت پیدا کر دے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا۔ اسے دیکھیں تو یہ الحکیم۔ اب بہت سارے بھائیوں کا اور بہنوں کا ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے وائی می۔ ان کی زندگی میں ایسے سچویشنز آتے ہیں، پریشانیاں ایسی آتی ہیں کہ وہ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ میں ہی کیوں، آخر میں نے کیا کیا ہے؟ اور اللہ معاف کرے، بہت ساری بہنیں یہ کہہ بھی دیتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑا تھا، نعوذ باللہ، اللہ رحم فرمائے۔ تو دیکھیں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی ڈیزرو کرتا تھا آسانیوں کو، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو دنیا میں آسانیوں کو ڈیزرو کرتا تھا۔ لیکن آپ ان کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کی زندگی کتنی آزمائش میں رہی تھی۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور چٹائی کی یا جو ٹاٹ تھی ان کے گھروں میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ 3 لیدر شیٹس پڑی تھی، یعنی چمڑے کی 3 چادریں تھیں جس پر اللہ کے رسول ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور تکیہ تھا، اور وہ تکیہ بھی اتنا انکمفرٹیبل تھا کہ اللہ کے رسول کے جسم مبارک پر داغ پڑ گیا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے کہ یہ اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر یہ اس امت پر فراوانی کرے، کیونکہ فارس اور شام کے بادشاہ جو کہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس پر اتنی فراوانی ہے۔ تو اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھے اس لیے کہ تاکہ اس بات کی اہمیت کو سمجھائیں کہ یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے امت کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عمر، تم نے یہ جو سوال کیا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ یعنی اللہ کے رسول عمر فاروق سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ عمر فاروق یہ سوال پوچھیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دوسری قومیں جو کچھ اچھا عمل کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس امت کی خیر کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں دے اور بہت بڑھا کر دے۔ تو یہ سوال جو ہم یوتھ اکثر پوچھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کیا بگاڑا ہے، وائی می، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، تو اس بات پہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو آپ سے لے رہا ہے اس سے بہتر آپ کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو یہ الحکیم ہے جس کا امپیکٹ ہمارے زندگیوں میں پڑتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ہے الغفور۔ الغفور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الغفور کا 2 معنی ہے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ الغفور وہ ذات ہے جو بار بار معاف کرتی ہے اور غلطیوں پر فوراً مواخذہ نہیں کرتی، یعنی فوراً پکڑ نہیں کرتی۔ یعنی دیکھیں، ایک انسان کو یہ حقیقت جان لینی چاہیے کہ وہ بشر ہے، اور بشر کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ لقد خلق الانسان ضعیفا، لقد خلق الانسان ضعیفا، کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ایک انسان یا ایک بندہ مومن جو ہے وہ اپنے حوصلے کے اعتبار سے، اپنے ارادوں کے اعتبار سے، اپنے صبر و برداشت کے اعتبار سے وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ ایک موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، پھر ڈیسیژن لیتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں کہ نہیں اب ہم نے گناہ کی طرف نہیں جانا، پھر ہم واپس گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر ہم توبہ کرنے کے لیے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو کیونکہ انسان کی بشری کمزوری ہے کہ وہ بار بار اپنے حوصلے پر قائم نہیں رہ پاتا اکثر، تو پھر وہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو اب وہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ سب اسی معافی کے ساتھ ملتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ indeed when a person commits a sin he says oh my lord I committed a sin so forgive my sin. his lord says، یعنی ایک بندہ ایسا ہے یقیناً کہ جو گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں his lord says does my servant know that he has a lord who forgives sins اور reprimand them، کیا میرے بندے کو یہ بات پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کرتا ہے اور جو مواخذہ بھی کرتا ہے، پکڑ بھی کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ I spared my servant، کہ میں نے اب کہہ دو کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ پھر بندہ دوبارہ غلطی کرتا ہے، پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے دوبارہ یہ غلطی ہو گئی، یا میں گناہ کر بیٹھا ہوں، اللہ تجھے معاف کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہی جملہ کہتے ہیں کہ کیا میرا بندہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کرتا ہے اور اس پر مواخذہ یعنی اس کی پکڑ کرتا ہے؟ جاؤ کہہ دو کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ پھر تیسری بار اس سے یہ غلطی ہوتی ہے، اور پھر وہ بندہ اپنے رب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھ سے تیسری مرتبہ غلطی ہو گئی، میں نے پھر وہی غلط کام کر دیا، میں نے پھر وہ گناہ کر دیا۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا رب ہے اور وہ اس کو معاف بھی کرتا ہے، اس کو پکڑ بھی سکتا ہے، مواخذہ بھی کر سکتا ہے، تو جاؤ میرے بندے کو کہہ دو میں نے معاف کر دیا، اب وہ جو چاہے کرے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں، تو ہم اور اس کے بعد جب ہم اس سے مغفرت کی امید لگاتے ہیں تو یہ بات آیا ہے کہ ہم اس کی مغفرت سے، ہم اس کی بخشش سے ہرگز محروم نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات غفور ہے، بار بار معاف کرنے والی ہے۔ جو چاہے کرنے سے مراد بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ کو گناہ کی آزادی مل گئی، بلکہ جو چاہے کرنے کا مراد یہ ہے کہ اس کو بتا دو کہ اس کا رب بہت غفور و کریم ہے، وہ جب آئے گا تب وہ ہم اس سے معافی کے ساتھ ملیں گے، ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ ٹھیک، تو اب جتنے بھی گناہ ہیں، اور یہ حدیث مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے ہی ہے، کیونکہ ہم لوگ یہ روزانہ اور لمحہ پہ کتنے ہی گناہ ایسے کر جاتی ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم جب بھی گناہ کریں اللہ کی طرف جب جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ الغفور ہے اور وہ ہمیں بار بار بخشنے والا رب ہے، وہ ہمیں بار بار بخش دیتا ہے اور ہمیں بار بار معاف کر دیتا ہے۔ تو غفور کا ایک معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور بار بار معاف کرنے والے ہیں اور ہمارے گناہوں پر پکڑ کرنے والے نہیں ہیں، وہ فوراً پکڑ کرنے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور غفور کا دوسرا معنی یہ ہے کہ غفور کا دوسرا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والا ہے، یعنی بندوں کے عیب کو چھپانے والا ہے، آپ کے گناہ کو، آپ کے عیوب کو، شرمندگی و ندامت سے، دشمنوں کے ہنسنے سے آپ کو بچانے والا ہے۔ آپ کا عیب وہ وہاں چھپا دیتا ہے جہاں دشمن آپ کے طاق میں ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہم نے بھرپور دے رکھی ہیں۔ ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ظاہری نعمت اسلام اور قرآن ہے، یعنی اس آیت میں دو نعمتوں کا ذکر ہے، ایک نعمت کیا ہے ظاہری نعمت اور ایک باطنی نعمت جو ہم پر پورا کر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ضحاک بن مزاحم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری نعمت وہ قرآن اور اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کا اور ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی باطنی نعمت ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ہمارے گناہ سے واقف نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والا ہے، ہمارے عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی یہ بات پسند کرتے ہیں کہ بندہ خود اپنے گناہ کو، خود اپنے عیوب کو چھپائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے مدینہ کے آخری حصے پر ایک عورت کا علاج کیا تھا، ٹھیک، اور جب عورت کا علاج کیا تو میں اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہو گیا لیکن میں نے مباشرت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو پھر آپ میرے حق میں جو چاہے فیصلہ کر دیں۔ تو وہیں عمر فاروق بیٹھے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس گناہ پہ پردہ ڈال دیا تھا، تو تمہارے لیے ضروری تھا کہ تم اپنے گناہ کی پردہ پوشی کرتے، یہ بہتر تھا تمہارے لیے۔ جب عمر فاروق نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے تھے اور خاموش رہے، اور ان کی خاموشی اس بات کی دلیل تھی کہ عمر فاروق نے صحیح بات کہی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کرنا یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان خاتون، ایک واقعہ اور آتا ہے کہ ایک مسلمان خاتون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کہا تھا، کھڑی ہوئے اور کہا اے مومنوں کی عورتوں، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو اور اپنے گناہ سے توبہ کرو، اور اپنے گناہ کے بارے میں کسی کو بتانے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ اس لیے کہ بندہ ایک دوسرے کو آر دلاتے ہیں اور شرمندہ کرتے ہیں، اور اگر شرمندہ نہ بھی کریں تو وہ برائی کو اچھائی سے نہیں بدل سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بندہ کو توبہ استغفار کی توفیق دے کر اس کے برائی کو اچھائی سے بدل دیتا ہے اور اسے شرمندہ بھی نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے گناہوں پہ پردہ پوشی کریں خود سے۔ اس کے علاوہ ایک اور قول ہے، ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا جب کہ وہ اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کرتی ہو، یعنی جو قوم اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی ہلاک نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں، گناہ پر پردہ پوشی کرنے والا بندہ اس گناہ کی وجہ سے اپنے رب سے سب سے پہلے، پھر اپنے آپ سے، اور پھر لوگوں سے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔
جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی چنگاری موجود ہے۔ اور جب اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے تو پھر وہ آئندہ اللہ کے سامنے گناہ کرتے وقت یا گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اس بات کا پورا خیال رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی لوگ یہ تو بہت زیادہ عام ہو گیا ہے گناہوں کو ہائی لائٹ کرنا، ایڈورٹائز کرنا، مارکیٹنگ کی جاتی ہے گناہوں کی، وہ کس سے؟ ہم مسلمانوں کے ذریعے۔ آپ فیس بک کے اسٹیٹس دیکھیں، واٹس ایپ کے اسٹیٹس دیکھیں، فوٹو لگایا جاتا ہے سگار پیتے ہوئے، حقہ پیتے ہوئے، اور اس کو بڑا کول سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر ایک اور سونے پہ سہاگا والی بات یہ ہوتی ہے کہ اس پر ایک ڈی جے یا ریپ سانگ لگا کر اس کو باضابطہ طور پر آفیشیل اکاؤنٹ سے شیئر کیا جاتا ہے ایک دوسرے پر کہ ہم دیکھو ہم کتنا کول ہیں، یا ہم کیسے لائف سٹینڈرڈ کو ہم مینٹین کر رہے ہیں، یہ ہمارا لائف سٹینڈرڈ ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا، ہم اس گناہ کو عام کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ گانا سننا حرام ہے، لیکن بہت سارے مسلمان بھائی ایسے جو گانا سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے مسلمان بھائی سے اس کے اس گناہ کو چھپائے رکھا تھا۔ لیکن وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ اسٹیٹس پہ وہ گانا لگا کر یا اس گانے کے بول کو لگا کر اس پردہ پوشی کے چادر کو ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ قوم کی ہلاکت کا سبب ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اظہار کریں، اپنے گناہوں کو ہائی لائٹ کریں۔ اگر ہم سے گناہ ہو گیا تو ہمیں مغفرت طلب کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو واٹس ایپ یا فیس بک کے اسٹیٹس پہ ہم کو لگانا چاہیے۔ اور ہم نے دو پردہ پوشی کی بات کی، ایک پردہ پوشی جو اللہ ہمارے ایوب پہ کرتے ہیں، دوسری پردہ پوشی کیا تھی کہ بندہ اپنے ایوب پہ پردہ پوشی کرے، یہ بات بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور سب سے بڑی اور اہم پردہ پوشی پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا، وہ الغفور ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور بولیں گے کہ میرے بندے تم سے یہ گناہ ہوا تھا، تنہائی میں بلائیں گے اور کہیں گے میرے بندے تم سے یہ گناہ ہو گیا تھا، وہ کہے گا ہاں۔ میرے بندے یاد کرو یہ گناہ ہوا تھا، وہ کہیں گا ہاں مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا۔ وہ یاد کرو کہ یہ بھی گناہ ہوا تھا، کہے گا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جس طرح میں نے تمہارے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈالا تھا، میں نے آج بھی تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا اور تمہیں معاف کر دیا۔ یہ سب سے بڑی پردہ پوشی اور سب سے بڑی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ بروز قیامت مومنوں کے لیے ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ پردہ پوشی بھی پسند ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غلطیوں اور لغزشوں پر پردہ پوشی کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پردہ پوشی پسند ہے، اور جہاں تک ہو سکے اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کا ایک مسلمان بھائی کوشش کرے۔ اس لیے کہ دیکھیں جو بھی انسان کسی مسلمان بھائی کی غلطیوں کو اور لغزشوں کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی غلطیوں اور لغزشوں کو چھپائے گا۔ اور اس کے برعکس ہمارا حال ہے، ہم ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کی غلطیوں اور لغزشوں کی ٹوہ میں رہتے ہیں، اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بھائی ایسا ہے جس نے ابھی نماز شروع کی ہے، جس نے ابھی دین کی دعوت دینا شروع کیا ہے، جس نے ابھی قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، ہم پہلے ہی اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ اس کے تو بہت سارے گناہ ہیں۔ اور جب اس کو سرخرویت ملنی شروع ہوتی ہے، لوگ اس کو اچھے ناموں سے پکارنا شروع کرتے ہیں، تو ہم یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے پچھلے اس نے کیا کام کیا تھا۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ تو اگر آج ہم کسی کے گناہوں کو پردہ پوشی نہیں کریں گے تو اس دن کے لیے تیار رہنا چاہیے جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھرے مجمع میں، اتنے بڑے مجمع میں سب کے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ اس کے علاوہ ایک قول ہے کہ مومن جو ہوتا ہے، مومن کی نشانی بتائی گئی ہے کہ مومن پردہ پوشی کرنے والا ہوتا ہے اور خیر خواہ ہوتا ہے، جبکہ فاجر یعنی غدار، جو اسلام کا غدار ہے، فاجر کی علامت یہ ہے کہ وہ عزتوں کو پامال کرتا ہے اور شرمندہ کرتا ہے لوگوں کو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا تھا اور ان کو بتایا گیا کہ یہ فلاں شخص ہے اور اس نے شراب پی ہے، آپ دیکھیں اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں تجسس اور ٹوہ میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی چیز ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے تو ہم اس کا مواخذہ کریں گے۔ یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو پکڑ کے لاتا ہے اور بولتا ہے کہ دیکھیے نے شراب پی ہے، اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے، گویا یہ کہ اس نے اس عیب کو جو چھپی ہوئی تھی، جو اللہ نے چھپایا تھا، اس عیب کو اس نے بتا دیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، اور ہمیں بھی منع کیا گیا ہے کہ ہم کسی مومن کے تجسس میں پڑھیں اور ٹوہ میں پڑھیں، ٹھیک۔ اور لیکن ہمارے سامنے اگر کوئی چیز ظاہر ہو جائے جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہے تو ہم اس کا مواخذہ کریں گے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ پردہ پوشی کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے لگنا اور ان کے پوشیدہ باتوں کو بتانا اور ان کی عزتوں کو پامال کرنا یہ منافقین کی صفت ہے، یہ نفاق کی ایک نشانی ہے۔
جیسے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ او یو بلیو وربلی اینڈ ہوز ہارٹس ہیو ناٹ یٹ انٹرڈ انٹو فیتھ، کہ یعنی اے وہ لوگوں جنہوں نے زبانی ایمان کا دعویٰ کیا، یعنی زبان سے ایمان لائے ہیں اور ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، ڈو ناٹ بیک بائٹ دا مسلمس nor do they try to know the hidden things. Whoever goes behind the hidden secret of a Muslim, Allah Almighty will go after the secrets of him, then he will disgrace him inside his house. یعنی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگ جن کے دلوں پر ایمان داخل ابھی نہیں ہوا ہے اور جنہوں نے زبانی ایمان کا دعویٰ کیا ہے، تم لوگ مسلمانوں کی خفیہ باتوں کے پیچھے نہ پڑو، ان کے ٹوہ میں نہ لگو اور ان کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کی کوشش نہ کرو۔ جو کسی مسلمانوں کی غیبت کرے گا اور ان کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کے پیچھے پڑے گا، اور جب اللہ کسی کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرے گا تو اس کو اس کے گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ گویا کہ یہ ایک مومن کی شان ہے کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور کسی کے گناہوں کی یا کسی کے رازوں کے پیچھے پڑنا، بھید کی تلاش کرنے کے پیچھے پڑنا، یہ گویا ایسا ہے جیسے آپ منافق ہیں۔ یعنی اور کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے اندر یہ حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ نفاق کی ایک صفت ہے۔ ایک بندہ جب کسی کے گناہ کے پیچھے پڑتا ہے اور اس گناہ کو جاننے کے بعد اس گناہ کو وہ عام کرتا ہے، یعنی وہ اس کو ڈیلیور کرتا ہے اور معاشرے میں اس گناہ کو آپ کے لیے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ برائی پھیلانے میں اس نے بھی ساتھ دینا شروع کر دیا شیطان کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ فحش زبان بات سے نکالنے والا اور جو اس فحش بات کو ادھر ادھر پھیلاتا پھرتا ہے، گناہ کے معاملے میں دونوں برابر ہے۔ فحش بات زبان سے نکالنے والا، یہ پورا قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو ایک طرف رکھا، اور اس قول کے آئینے میں اگر ہم دیکھیں فیس بک میمز پہ، میمز کا حالت کیا ہے؟ اس میں ڈبل میننگ ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں، ایسے ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایسے الفاظ ہیں جو فحش باتوں کو فروغ دیتے ہیں۔ اس طرح کا ورڈز کو لوگ، یوتھ، خاص کر مسلم یوتھ پسند کرتا ہے اور اس کو اپنے اسٹیٹس پہ یا اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے شیئر کرتا ہے، اور شیئر کرنے کے بعد خود کو میمز کنگ کہتا ہے کہ میمز سے ہم بڑا نالج، ہمارے پاس زیادہ نالج میرے ہی پاس ہے، ہم تو میمز لور ہیں، خود کو یہ بتاتا ہے۔ آپ دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ گناہ کے معاملے میں دونوں برابر ہیں۔ تیسری اہم چیز پردہ پوشی کے تعلق سے یہ ہے کہ پردہ پوشی کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایوب کو لوگوں کے نکاحوں سے چھپائے، یہ ایک بڑی صورت ہے۔ اس پورے زمین پر ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس پورے زمین پر جو ہماری تعریف ہوتی ہے، جو ہماری عزت ہوتی ہے، وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے چھپا رکھا ہے، ٹھیک؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیوب کو ظاہر کر دیا تو ہماری تعریف ہرگز نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو پردہ ہے، اس پردے کی ہم حفاظت کریں، اور خلوت اور تنہائی کے اوقات میں جتنی زیادہ ہم اس پردے کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ہمیں بھیڑ میں اور مجمع میں ہماری عزتوں کی حفاظت کرے گا۔ لیکن ہم اس پردہ کو اگر چاک کرنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑنے کی کوشش کریں گے اور خود کے عیوب کو بھی ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم تو یہ ہیں، اور خود کو کول سمجھیں گے اس تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا، نہ ہی دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہماری زندگی میں بہت امپیکٹ ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الغفور ہے۔ ایک سوال جو یوتھ کا اس تعلق سے بھی آتا ہے ہمیشہ کہ دیکھیں ہم نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے معافی مانگ لی، تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا؟ یا ہمیں کیسے سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر چکے ہیں؟ یوتھ کا ایک سوال ہوتا ہے بہت بیسک سا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی معافی پہ یقین نہ کرنا خود میں ایک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ایک شیخ ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک لڑکا آیا اور اس نے یہی سوال کیا۔ اس شیخ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا لیکن تمہاری ذات نے ابھی تک خود کو معاف نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ تو معاف تمہیں کر چکے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بدگمان ہو رہے، بلکہ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری ذات نے ابھی تک خود کو تم کو معاف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر چکے ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرتے تمہیں معافی کی توفیق نہیں ملتی۔ تم جو بار بار توبہ کرتے ہو، بار بار پھر واپس آیا پھر توبہ کرتے ہو، یہ اللہ ہی کی توفیق ہے جو تم توبہ کر رہے ہو۔ تو ہمیں اللہ کے ذات پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ الغفور ہے، وہ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ آپ سے بار بار غلطی، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ بار بار میرے پاس آئے اور مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ وہ الغفور ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نام العلیم ہے،
جس کا ہماری زندگی میں بہت اثر ہے. یہ نام العلیم قرآن میں 175 مرتبہ آیا ہے, 175 مرتبہ. یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آسمان و زمین, خشکی و تری, ہر ذرے ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. جب سے دنیا پر بنی ہے اور قیامت تک کے انسانی علوم کو اگر جمع کیا جائے تو اس کی مثال یا اس کی حیثیت اس ذرہ کی طرح ہے اللہ کے علم کے سامنے, جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے, اللہ تعالیٰ علم والا ہے, بہت زیادہ علم والا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسان کے بارے میں کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ ہم نے انسان کو بہت ہی کم علم دیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے. ان کی ایک حدیث ہے جو قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام پر مبنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب کشتی پر بیٹھے اور کشتی سمندر کنارے سمندر پہ چلنے لگی تو ایک گوریا آئی, ایک چڑیا آئی, اور وہ چڑیا آ کر سمندر کے پانی میں چونچ مارنا شروع کر دے پانی پینے کے لیے. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوریا جو ہے وہ جو برڈ ہے وہ کس طرح اپنی چونچ کو پانی میں سمندر میں مار کے وہ پانی پی رہی ہے. کہتے ہیں ہاں موسیٰ علیہ السلام. کہا کہ وہ جتنی مقدار میں وہ پانی پی رہی ہے, 1 یا 2 بوند یا 3 بوند, ہم دونوں کا علم اللہ کے نزدیک بالکل اس طرح ہے. ہمارے پاس صرف اتنا ہی علم ہے, اتھاہ سمندر ہے اللہ کا علم, اور ہمیں اتنا ہی علم دیا گیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام وہ ہے جس کو جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو حکمت سیکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کے پاس, وہ دونوں نبی ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام وہ نبی جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کے پاس جو علم ہے اس علم کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے اس گوریا نے اس بڑے سمندر سے 1-2 قطرہ پانی کا پیا. اللہ تعالیٰ العلیم ہے, اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. And Allah alone has the keys of the unseen. None knows them except Allah. اللہ وہ ہے جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, اور وہ غیب کی کنجیاں کسی کو نہیں, غیب کا علم کسی کو نہیں ہے. اینڈ ہی نوز, اور وہ جانتا ہے, آل دیٹ از آن دا ڈرائی لینڈ اینڈ آل دیٹ از ان دا ریورس, اور خشکی اور تری میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے. اینڈ ناٹ اے لیف فالس بٹ ہی نوز, اور زمین پر ایک پتا بھی نہیں گرتا جبکہ اللہ کو وہ چیز معلوم ہے. اینڈ ناٹ اے گرین فالس انٹو دا ڈارک پارٹس آف دی ارتھ, اور ایک دانہ بھی تاریکی میں زمین کے اندر نہیں جاتا, لیکن وہ بھی چیز اللہ کو پتہ ہے. اب ذرا سوچیں کہ جب اللہ کو زمین پہ گرنے والے ایک پتے کے بارے میں پتہ ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری پریشانیوں کے, ہمارے دکھ کے بارے میں اللہ کو پتہ نہیں ہوگا؟ ہم کس سچویشن پہ ہیں, ہم کیا چیزیں فیس کر رہے ہیں, اس تعلق سے اللہ کو نہیں پتہ ہوگا؟ ہمارے حالات کیا ہیں, اس تعلق سے اللہ کو نہیں پتہ ہوگا؟ بے شک اللہ کو پتہ ہوگا. اللہ علیم ہے, اللہ جاننے والا ہے. تو جب اللہ پاک کا یہ نام العلیم ایک بندہ سمجھتا ہے تو اس کی زندگی میں اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. میں بہت زیادہ نہیں بلکہ کچھ اثرات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب اللہ پاک کا نام العلیم بندے کے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو جو سب سے پہلا اثر اور بنیادی اثر بندے کے زندگی میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے حیا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے حیا پیدا ہو جاتی ہے. اس پہ میں بات کروں گا, پہلے ایک آیت آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا, کہ جان لو اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں, تو ہمیشہ اس کا خوف کھاؤ. سو کیپ فیئرنگ ہم, ہمیشہ اس سے ڈرتے رہا کرو. یعنی جب بندہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہمارے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے, ہم دل میں کیا سوچ رہے ہیں, کس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, کس کے بارے میں ہمارے اندر حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, دل میں ہمارے کیا خیالات ہیں, اور وہ خیالات جو ہمارے دل کے پردوں میں پیدا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. ان راز اور بھیدوں کے بارے میں اللہ جانتا ہے جس کے بارے میں ہمارا قریب ترین شخص جو سالہ سال ہمارے ساتھ ہے اس کو بھی نہیں پتہ. تب بندے کے اندر شرم پیدا ہوتی ہے. شرم کس بات کی پیدا ہوتی ہے؟ بندہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے, اس بات سے وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے دل پر نگاہ ڈالے تو اس کا دل حرام میں مشغول ہو. بندے کے اندر شرم پیدا ہوتی ہے اور اس کے دل میں ایسے بات چل رہی ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بندے کو اس بات سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نظر اس کے دل پر پڑے تو اس کا دل آفات, برائیوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے. بندے کو اللہ سے حیا پیدا ہوتی ہے.
جب بندہ یہ چیز سمجھتا ہے کہ العلیم کون ہے، کیونکہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ دل میں ہمارے جو چیز چل رہا، جس کو ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست، جو دوست ہر چیز جانتا ہے، ہر بھید کو جانتا ہے، وہ چیز ہمارے دوست نہیں جانتا، وہ اللہ جان رہا، تو بندہ حیا کرتا ہے اور گناہوں سے خود کو ہی بچاتا ہے۔ یہ پہلا اثر بندے کی زندگی پہ ہوتا ہے۔ دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے تنہائیوں میں، آئسولیشن کی حالت میں اللہ کے نافرمانی سے بچتا ہے، کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اس وقت اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو یہ بات پتہ ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم گناہ کر رہے ہیں اور اس گناہ کو کوئی نہیں جان رہا، اللہ جان رہا ہے، وہ آئسولیشنز میں، تنہائیوں میں اللہ شرم کرتا ہے اور محسوس کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو تنہائیوں میں اور برائیوں میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپتے، اور وہ راتوں کے وقت جب اللہ کہ ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے اور ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ غور کریں کہ ہماری برائیاں کب ہوتی ہیں؟ جب ہم آئسولیشن کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں۔ ہم رات کے وقت جب سوتے ہیں اور کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہم موبائل کی اسکرین کو آن کرتے ہیں اور اس میں فحاشی اور یعنی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ایسی فلم میں دیکھتے ہیں جس میں یہ ساری چیزیں بالکل آسانی کے ساتھ اور کھلم کھلا دکھائی جاتی ہیں۔ خاص کر جت اس برائی میں بہت زیادہ پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم تو لوگوں سے چھپ جاتے ہو لیکن تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور جب تم یہ کام کر رہے ہوتے ہو تب اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، مجھے مغیرہ لقمان بھائی کی ایک بات بہت پسند آتی ہے۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی جو میرے لیے ایمان بوسٹر تھی میرے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ رات کے وقت ایک برائی کا کام کر رہے ہیں، موبائل اسکرین پر کوئی برا اور فحش ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس وقت اللہ اپنے پردے کو ہٹا دے، اس وقت وہ پردہ جو آپ کے اور اللہ کے درمیان حائل وہ پردہ ہٹ جائے، اس وقت وہ پردہ جو فرشتوں اور آپ کے درمیان ہے وہ ہٹ جائے، اور فرشتوں کو آپ دیکھیں کہ وہ آپ کی اس برائی کو لکھ رہے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ آپ کے ساتھ کیا کیفیت ہوگی اس وقت۔ تو بندے کو بات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ علیم ہے، وہ ہمیں اس وقت دیکھتا ہے، آئسولیشن کی حالت میں دیکھتا ہے، تنہائی میں، خلوت میں دیکھتا ہے، جانتا ہے ہماری ایک ایک چیز کو جو ہم تنہائی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تب وہ بندہ شرمندگی محسوس کرتا ہے برائی کرتے وقت۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے علم سے انتصاب رکھنے والے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی ایسے لوگ جن کے پاس علم تو بہت ہے، ان کو میں نے دیکھا ہے جنہوں نے اس بات کو نظر انداز کیا، اس بات کو کہ وہ خلوتوں میں جو کچھ کرتے ہیں اس پر بھی اللہ کی نظر ہوتی ہے، اور تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بیچ اچھے اور بھلے انداز میں ان کا ذکر خیر ہونے سے انہیں محروم کر دیا۔ وہ لوگوں کے بیچ موجود تو ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، انہیں دیکھ کر کوئی ہلاوت محسوس نہیں ہوتی، یا انہوں نے اگر کچھ لکھا ہو تو پڑھنے کا اشتیاق دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ پاک سے اس بات کے لیے ڈرنا ضروری ہے کہ وہ ہماری نقل و حرکت کی نگرانی کر رہا ہے، اور اس کے میزان عدل میں ایک ذرہ کی بھی حیثیت ہے، وہ نیکی کا ذرہ ہو یا برائی کا ذرہ، اور اگر برائی کا ذرہ ہے تو اس کی سزا بھی متعین ہے۔ یہ اللہ کا میزان عدل ہے۔ تو ہمیں جب ہم آئسولیشن کے حالت میں ہو تو ہمیں یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ علیم ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم جو کچھ کریں اس کے بارے میں اس کو علم ہے، وہ جانتا ہے، اور اس کا میزان عدل وہ انصاف والا ہے۔ ذرہ برابر نیکی اس کا بھی بدلہ دے گا، اور ہماری برائی اگر ذرہ برابر بھی ہوگی اس کی بھی سزا رکھی ہوئی ہے۔ تو جب یہ بندہ جانتا ہے تو وہ گناہ کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے اپنے رب سے۔ تیسرا ایک اہم اثر انسان کی زندگی پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کی، اس نام کی وجہ سے بندے کو اللہ تعالیٰ اطمینان قلب محسوس دے دیتے ہیں، یعنی اس کا دل اطمینان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، زندگی میں ہم فیصلے کرتے ہیں، اپنے فیصلے، ہمارا فیصلہ کس قدر صحیح ہے یا کس قدر غلط ہے، یہ بات ہمیں تب پتہ چلتی ہے جب فیصلوں کا رزلٹ آتا ہے، جب نتائج پتہ چلتے ہیں، اور نتائج کا سیدھا تعلق غیب سے ہے، یعنی آنے والے کل سے ہے، اور غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو جب ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے صحیح ہے، لیکن اللہ جانتے کہ یہ فیصلہ میرے بندے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم سوچ رہے تو وہ ہوتا نہیں ہے۔ ہم کسی لڑکی سے چاہتے ہیں کہ میرا نکاح اس سے ہو جائے، وہ ہوتا نہیں ہے۔ کوئی لڑکی چاہتی ہے کہ میرا نکاح اس سے ہو جائے، نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں میری فلاں جگہ جاب ہو جائے، وہ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ میرے بندے کی ضرورت کیا ہے اور میرے بندے کی کمی کیا ہے۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کی ضرورت اور کمی کو کیسے پورا کرنا ہے، اور میں اپنے بندے کو کیا دوں گا کہ میرا بندہ راضی ہو جائے اور میرے بندے کے لیے وہ اچھی چیز ہو، اس کے فیوچر کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے وہ اچھا ہو اس کے لیے۔ تو جب بندہ اس نام پہ بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ جانتا ہے
میرے غیب کو، تو اگر اس کی زندگی سے جو کچھ چلا جاتا ہے تو وہ اس پہ اطمینان رکھتا ہے۔ اور ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم اپنے رب سے اطمینان رکھیں بجائے اس کے کہ ہم خود کسی چیز کو پسند کرتے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا الشَّيْءَ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے تم کسی چیز کو برا جانو حالانکہ وہ تمہارے لیے بھلی، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا الشَّيْءَ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو بھلی جانو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتے ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم تو باخبر بے خبر ہو، یعنی تم نہیں جانتے۔ تو اللہ العلیم ہے، اور جب ہم اس نام پر ایمان رکھتے ہیں اور اس نام کو ہم پڑھتے ہیں اور اس نام کا اثر اپنی زندگی پہ لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان قلب دے دیتے ہیں۔ تو یہ العلیم کا امپیکٹ ہے جو ہمارے زندگی پہ پڑتا ہے۔ اس کے بعد ایک نام جو ہے وہ القریب، اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ کتنے قریب ہیں؟ سیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اینڈ وی آر کلوزر دین ہز وینس، کہ ہم اس کے سیرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ باوجود یہ کہ ساتوں ہیونس کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے لیکن وہ اپنے مومن بندوں کے بہت قریب ہے۔ اور یہ اللہ کا قربت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی قربت اسے خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے، ان بندوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ورنہ یہ قربت کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ ایمان کی حالت میں جو اللہ کو پکارتا ہے یہ قربت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ قربت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ ہم اپنے اندر کون سی کوالٹیز پیدا کریں جس کی وجہ سے ہمیں یہ قربت حاصل ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کن بندوں کے قریب زیادہ ہوتا ہے؟ بہت ساری حدیثیں ہیں، میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے وہ بندے جو اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اپنے مشکلات میں، اپنے پریشانیوں پہ، ڈپریشنز میں، اسٹریس میں، جب بھی زندگی میں ایسا موڑ آئے جب وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو یہاں پہ ہمارا دی اینڈ ہونے والا ہے، اس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ اس سے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سفر میں تھے اور اللہ کے رسول ہمارے ساتھ تھے، ہم لوگوں نے سفر میں تکبیر کہنا بلند کیا اور بہت زور زور سے ہم لوگ تکبیر کہنے لگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم آہستہ تکبیر کہو کیونکہ تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ ذات بہرا نہیں، یعنی تم اگر دل میں بھی اس کو پکارتے ہو تو اللہ تمہاری آواز کو سنتا ہے اور تمہارے پاس آتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے۔ اس طرح دوسرے وہ بندے ہوتے ہیں جو یوم عرفہ کے شام اللہ تعالیٰ کو عرفات کے وقوف کرنے، اللہ تعالیٰ کو عرفات کے میدان میں پکارتے ہیں، یعنی جو بندے عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آتے ہیں اور ان کے قریب ہو جاتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، اور اس دن اللہ تعالیٰ بخشش کے دروازے کھول دیتے ہیں، رحمتیں برساتے ہیں اور تمام لوگوں کے گناہوں کو عرفہ والے دن معاف کر دیتے ہیں۔ تیسرے وہ بندے جو سجدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ پاک اس بندوں کے قریب ہوتا ہے جو سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ a servant is closest to his Lord when he is in prostration، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں بکثرت دعائیں کرو، اور سجدہ پڑھنے کے لیے نماز پڑھنا شرط ہے۔ چوتھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو قیام اللیل کرتے ہیں، اللہ پاک قیام اللیل کرنے والوں کو، تہجد گزاروں کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، پہلے آسمان پہ آتے ہیں، ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اسی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں رب تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اگر یہ تمہارے لیے ممکن ہو تو اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے قریب ہوتا ہے جو اسے قریب ہونا چاہتے ہیں، یعنی آپ گھر پہ بیٹھے رہیں تو اللہ آپ کے قریب نہیں آئے گا، آپ کو قرب نہیں حاصل ہوگی، آپ کو چلنا ہوگا، آپ کو سجدہ کرنا ہوگا، آپ کو تہجد پڑھنا ہوگا، مشکلات کے وقت اللہ کو پکارنا ہوگا اور ان ناموں کا اثر اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ آپ کو جب پتہ ہوگا کہ اللہ العلیم ہے، اللہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، تب آپ اللہ کی طرف آئیں گے۔ تو ہمارا یہ ٹاسک رہے گا انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے ناموں کے بارے میں پڑھیں، ناموں کے بارے میں جانیں، اور ضرورت پڑے تو اپنے گھروں میں اللہ کے ناموں کو پیسٹ کرائیں تاکہ ہمیں پتہ ہو جب بھی ہم نام کو دیکھیں تو ہمیں یاد ہے اللہ تو الحفیظ ہے، اللہ تو الغفور ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی الغفور ہے۔ تو اس کے ناموں کو ہمیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے جب تک دنیا میں زندہ ہے کہ اسلام پہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔